بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں غلام رسول۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا فرسٹ ایئر کا لیکچر ہے حصہ نظم پہ۔ حصہ نظم کے لاسٹ ایئر پہ ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے جو پہلے اس کے 3 پارٹس ہیں ان کی ویڈیو آلریڈی اپلوڈ ہو چکی ہیں اور ان کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، تو آپ وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وحدانیت نظم ہے، اس کے شاعر ہیں مستوکلی۔ مستوکلی کی یہ لکھی ہوئی نظم ہے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محو گفتگو ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے عرش کا سایہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے، یہ دعا کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو مجنوں کی طرح گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہماری مثال مجنوں جیسی ہے کہ جس طرح وہ اس دنیا میں ایک لیلا نامی عورت کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا، مستغرق اس قدر ہو گیا تھا کہ اس کو آخرت کی تیاری کرنا نہیں رہی، یہی مثال ہماری ہے۔ ہم بھی اس دنیا کے ساتھ اس قدر محبت میں لگ گئے، ہم سے آخرت کی تیاری نہیں ہو سکی کہ تو ہم پہ کرم فرما۔ تو اب اپنے گناہوں کا انسان جب مان جاتا ہے تو اس وقت بڑی بڑی جو خطائیں ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، باوجود یکا پر ہوں اسیاں سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا، کہ باوجود پر ہوں اسیاں سے، اس کے باوجود بھی میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن اے میرے خدا مجھے پھر بھی جو تیری رحمت ہے اس سے امید ہے، میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اے اللہ، میں اگرچہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میں سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں۔ اگر کوئی اس دنیا میں چوری کرتا ہے، اگر کوئی اس دنیا میں کوئی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی معافی ممکن ایک صورت میں اس کی معافی ممکن ہے، وہ تبھی ممکن ہے جب انسان اپنی غلطی مان جاتا ہے۔ ایک چور چوری کرنے کے بعد اگر یہ ایکسیپٹ کر لے، یہ بات مان لینا کہ یہ چوری میں نے ہی کی ہے، تو جو اس کی غلطی ہے وہ اس کو معاف کرنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سزا اگر ہو بھی تو سزا کم ہوتی ہے، ریزن ڈیٹ یہ بندہ مان گیا ہے۔ زیادہ تر تو ترس کھا کے کہتے ہیں یا یہ مان گیا ہے، اس بندے کو معاف کر دیا جائے، وہ غلطی تھی اس کی، وہ مان گیا، اس کو معاف کر لیا جائے۔ تو اسی قدر اب مستوکلی جو صیغہ واحد میں اپنی بات کر کے، حتیٰ کہ یہ ہر انسان کے دل کی خواہش ہے، ہر انسان کا یہ مکالمہ ہے، ہر انسان کی یہ بات ہے، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ اے میرے خدا میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں۔ انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا کیسے؟ انسان دیکھے صبح سے لے کے شام تک انسان گناہوں میں ڈوبا۔ حسد، کینہ، بغض، چوری، چغلی، زنا، یہ سارے کے سارے کام ہم میں ہیں۔ ہٹ حرامیاں ہم کرتے ہیں، لوگوں کے ملاوٹ مال میں ہم کرتے ہیں، بے ایمانیاں ہم کرتے ہیں، لوگوں کا مال ہم کھاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم سے یہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ جی جو لگا بیٹھے۔ جب رب کے ساتھ انسان جی لگا لیتا ہے تو اس وقت نہیں ہے۔ اب جب دنیا کو پھر انسان کو سوچ پڑتی، جب انسان کو پھر یاد آتا ہے میں تو اس دنیا میں ٹیمپریری آیا ہوں، میں تو اس دنیا میں عارضی طور پر آیا ہوں، آخر میں نے اس دنیا سے چلے جانا، تو میرے اس دنیا میں کیا ہے بھائی؟ جب وہ یہ ساری چیزیں سوچتا تو اس وقت انسان کو مطلب کہ مائنڈ میں آتا، ہاں میں کیا کر رہا ہوں، میں تو بہت غلط کر رہا ہوں۔ لیکن جو گناہ ہو گئے وہ اپنے گناہ تسلیم کرتا ہے، لیکن کہتا ہے نہیں، میں رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، رب نے خود فرمایا ہے۔ انسان زمین سے لے کے عرش مولا تک اس کا جتنا خلا ہے وہ سارا کا سارا اگر گناہوں سے بھی بھر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر بھی بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کی تخلیق کرتے ہوئے عرش پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر باری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک غضب ہے، ایک رحمت ہے، لیکن رب کی جو رحمت ہے وہ غضب پر باری ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، اگر ڈیئر اسٹوڈنٹس انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان اگر اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیتا ہے نا تو انسان کے گناہ معاف۔ بروز قیامت جو انسان ہے تو اس وقت ہر انسان کو نفسی کا عالم ہوگا۔ جو ماں ہے وہ اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ یہ جو ہمارے دنیا میں فیملی ریلیشن ہے سارے، کوئی کسی کا خیال نہیں کرے گا، صرف انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ بروز قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ نفسی کا عالم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو مسلمان ہیں، اس وقت جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے، اس وقت جو دنیا میں عاجز بن کے رہے، جنہوں نے دنیا میں کسی کو تنگ نہیں کیا، ان پہ عرش مولا کا سایہ ہوگا۔ رب اپنے عرش کا سایہ کرے گا اور رب کے عرش کے سائے تلے وہ لوگ آئیں گے، وہی لوگ خوش قسمت ہوں گے۔
ان کے اعمال نامے ان کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو انسان گناہ کیے ہیں، ظاہری بات انسان کی جبلت میں ہے، انسان سے غلطی ہوئی ہے، ہو جاتی انسان سے غلطی۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کو کسی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، انسان ان کی اولاد ہے، ہم آدم زاد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہاں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی میرے رب نے معاف فرمائی، رب ہماری غلطی بھی معاف فرمائے گا، یہ ایک امید ہے۔ انسان مایوس اگر نہیں ہوتا، انسان مایوس نہیں ہوتا بروز قیامت، جب یہ منظر سارا ہوگا تو اس وقت انسان کو اس بات کی امید ہوگی کہ میرے مالک، میں نے تیری بھیجی ہوئی کتاب میں یہ پڑھا تھا، قرآن پاک میں پڑھا تھا کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، میرے مالک مجھے معاف فرما۔ تو اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے صدقے انسانوں کو معاف فرما دے گا۔ تو چند حوالہ جا دیکھیے کہ جیب جنوں میں ایک عمل ایک تار تک نہیں، کس منہ سے ہم غریب تیری آرزو کرے۔ کہتے ہیں کہ قیامت میں گناہ گاروں کو ہوگا آسرا تیرا، وہ جس کی مغفرت پر ہے بھروسہ، وہ ہے ذات تیری۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ سر سے لے کے پاؤں تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، سر سے لے کے پاؤں تک وہ رب معاف کرنے والا ہوگا، معاف کرنے والا ہے۔ خطا کرنا یہ میری جبلت ہے، میری عادت ہے، اور خطا کے اوپر پردہ ڈالنا، خطا کو معاف کرنا، یہ اس رب کی وہ رحیم و کریم والے کی عادت ہے۔ تو اقبال کا ایک شعر دیکھیے کہ نہ کہیں جہاں میں آما ملی، جو آما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کہ ایسا ستار کہ جب کوئی خطا ہوتی ہے، پردہ عفو میری جہاں پہ گرا دیتا ہے، کہ وہ ایسا ستار ہے، وہ ایسا پردہ ڈالنے والا ہے کہ جب کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے وہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا سال اول کی نظم وحدانیت، جس کے شاعر مستوکلی ہیں، اس کا یہ آخری شعر تھا، آخری حصہ تھا جس پہ آج ہم نے بات کی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 4 پارٹس میں اس نظم کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے، تو یہ آپ کو پلے لسٹ میں جائیں گے، وہاں سے بھی کمپلیٹ نظم مل جائے گی۔ سال اول کا فرسٹ ایئر کا جو سلیبس اس سے پہلے جتنا اپلوڈ ہو چکا ہے، تقریباً کو 80% تک وہ آپ کی جو فرسٹ ایئر کی کتاب اس کا سلیبس اپلوڈ ہو چکا ہے، اور اسی طرح سیکنڈ ایئر کا بھی اپروکسیمیٹلی اپلوڈ ہو چکا ہے۔ تو ان کی پلے لسٹ میں جا کے پورا فولڈر بھی آپ کو مل جائے گا تیاری کے حوالے سے، نہیں تو آپ یہ ویڈیوز پہ کلک کر کے نیچے ٹوٹلی لسٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو نظم آج ہم نے اس کا لاسٹ پارٹ کیا، اس کے جو پہلے 3 حصے ہیں ان کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، آپ کو وہاں سے بھی ہیلپ مل جائے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ والی جو نظم تھی وحدانیت، یہ صیغہ واحد متکلم تھا، مستوکلی خود ایک بات کر رہے ہیں، لیکن وہ صیغہ واحد متکلم کا استعمال کر کے ہر انسان کی آواز بنے ہوئے ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، وہ رب ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان سے بہت زیادہ برائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن انسان پھر بھی اگر اس رب کو مانتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، تو اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے، حیات ہے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے انسان کے لیے۔ جتنے بھی گناہ ہو گئے، آنکھ نم کر کے انسان اگر اس رب کے سامنے جھکتا ہے نا، اس سے معافی طلب کرتا ہے کہ مالک مجھے معاف فرما، تو وہ ایک رحیم ہے، وہ کریم ہے، تو وہ ستار ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ معاف کر دے گا انسان کو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چند باتیں اس میں بیان کی گئی تھی جو مختصر سی آپ کے سامنے پیش کی، تو امید کرتا ہوں ان چیزوں کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔